اور آپ کو پتہ ہے اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں مختلف جگہوں پر بدبختوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں ان کی شان و عظمت کے لیے اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ بولو، دیکھو موت کا ایک دن مقرر ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ ناگن چورنگی جمعہ پڑھنے آئیں گے تو آپ مر جائیں گے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر یہ صحابہ کے کھاتے لگ جائے تو کتنا اچھا نہیں ہوگا۔ مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ فاروقیہ فیض 2 کے استاد حدیث، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، کتنا بڑا مدرسہ یار، نام کی کمی تھی، شہرت کی کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، مدرسے کی کمی تھی، ملائیشیا میں جس کے مدرسے ہوں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر پر گستاخیاں ہوئی ہیں، صحابہ پر لوگ لعن طعن کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر میدان عمل میں آیا ہے۔ اور موت کا وقت تو مقرر تھا، شہید تو ہوا، لیکن صحابہ کی نسبت سے شہید ہوئے نا، اللہ نے ان کی قبر کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ قبر سے ان کی خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کے لیے گئے۔ یہ ناگن چورنگی میں سوئے ہوئے عبدالغفور ندیم شہید، ان کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کے لیے گئے۔ یہ خیر پور میں سونے والا علامہ علی شیر حیدری، ان کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کے لیے جان دیے۔ یہ مولانا شمس الرحمان معاویہ پنجاب کے اندر، ان کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ صحابہ کے لیے گئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے صحابہ خوشبو والے، جو ان کی نسبتیں لے جائے اللہ انہیں بھی خوشبو والا بنا دیتا ہے۔ جان تو جانی ہے، لیکن کل صدیق اکبر نے پوچھ لیا، مجھے کھلے عام لعن طعن کی گئی، تم اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے رہے، تمہیں اپنا مفاد عزیز تھا، اپنا گھر عزیز تھا، میں نے تو اپنا سارا گھر نبی پہ لٹایا تھا، میں نے تو اپنا سب کچھ پیغمبر پہ نچھاور کیا تھا، ہائے تم نے میری عزت کے لیے کیا کیا؟ میں نے تو پیغمبر تک ایک پتھر آنے نہیں دیا تھا، تم نے مجھ تک گالی کیوں آنے دی؟ میں نے تو نبی تک تیر آنے نہیں دیا، تم نے مجھ تک تنقید آنے کیوں نہ دی؟ اب بتاؤ، اگر اللہ کے دربار میں صدیق اکبر نے سوال کر لیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کچھ نہ کچھ، جتنی استطاعت ہو اتنا تو ہم کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن کہہ سکیں ہم آپ کی عظمت کے لیے یہ کچھ کر کے آئیں۔ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، سرکاری سطح پر ہائی لائٹ کیا جائے ان کی شخصیت کو۔ ان کا احسان ہے، پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور کلمہ ہم تک پہنچایا صحابہ نے۔ کلمہ نہ پہنچاتے تو پاکستان بنانے کی ضرورت تھی؟ اور صحابہ میں بھی اس کلمے کی بنیاد رکھنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، ہم کہتے ہیں یار ساری چھٹیاں ختم کرو، نہیں، تو اگر محرم میں کسی کو خوش کرنے کے لیے چھٹیاں دیتے ہو تو یہ ملک تو سنیوں کا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے بھی یوم وفات و شہادت پہ عام تعطیل ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہمارا یہ مطالباتی جلوس ہوتا ہے لس بیلا سے لے کر ریگل تک۔ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز 5 فروری کو 22 جمادی الثانی آ رہا ہے، جمعے کا بھی دن ہے۔ آپ نے اس جلوس میں اتنی بڑی تعداد میں آنا ہے تاکہ ان گستاخان صدیق کو پتہ چلے کہ کراچی ابو بکر صدیق کے عاشقوں کا شہر ہے۔